السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دی نیوز 66 میں خوش آمدید۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تیزی سے جا رہا ہے اور ابھی تک جو ہے ان کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ تو اس چیز سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے پہلے جو ہے میجر گورو آریہ جو ہے وہ انڈیا کا ریٹائرڈ میجر ہیں، ابھی ویلاگ بناتا ہے، ٹی وی چینلز پہ بات کرتا ہے، اور جتنی تکلیف سی پیک سے اس کو ہے، انڈیا والوں کو ہے، تو اسی تکلیف کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی، اور اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے اس صحافی نے بات کر لی کہ یہ چیز ہے اور میرے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں اور میں نے اس پہ کام کیا ہے۔ تو کام کی سمجھ نہیں آتی کہ کام اگر فرض کریں میجر گورو آریہ سے اس نے پہلے اگر فرض کریں کام شروع کیا ہوا تھا، تو میجر گورو آریہ کو یہ خبر دینے والا آیا یہی صحافی ہے؟ اگر یہ محب وطن ہوتا تو دشمن کو نہ دیتا، اور اگر فرض کریں یہ میجر گورو آریہ کی خبر کو لیتا ہے اور اس کی بنا پہ بات کرتا ہے، اس کی بیس پہ بات کرتا ہے، اور انڈیا والوں نے، کیونکہ اس کی پہلی خبریں بھی ایسے ہی کنٹروورشل تھیں، ایسی ہی خبریں جو ہے پاکستان کے مفاد کے خلاف اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کے عناصر جو ہیں، دشمن عناصر جو ہیں وہ اس میں صاف جھلکتا تھا یہ چیز۔ تو اگر انہوں نے انڈیا والوں نے اس کو دی ہے تو تب بھی یہ ملک دشمن میں یہ آپ کو پتہ ہے، سمجھ سکتے ہیں کہ ملک دشمنی میں یہ بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے، اور اس کی وجہ سے میجر گورو آریہ کے اس بیان کی وجہ سے اور پھر اس صحافی کی وجہ سے اس مسئلے کو کچھ زیادہ ہی ہوا ان لوگوں نے دے دی کہ جو لوگ فوج کے خلاف ہیں، جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھ کے اگر فرض کریں اس بات سے بھی تکلیف ہے کہ فوج جو ہے عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے، چاہے وہ نواز شریف کے ساتھ اس کی حکومت میں کھڑی تھی، ماشاء اللہ نہیں لائے، تو عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے بھی فوج سے یعنی وہ نفرت کرتے ہیں۔ اور کچھ پارٹیز اس طرح کی ہیں کہ جن کی بیس ہی جن کی بنیادی اس بنا پہ بنی ہے کہ وہ فوج سے نفرت رکھیں، اور پاک آرمی کے جتنے بھی جوان ہیں یعنی وہ اگر شہید بھی ہوتے ہیں تو اس پہ وہ ان کے کمنٹس اور یہ چیز، میں جب بھی کوئی ایسی پوسٹ آتی ہے میں اس کی بیس تک جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ کون ہے کہ جس نے یہ پوسٹ کی ہے۔ آپ یقین کیجئے میں آج کھلم کھلا بات کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی سرچ کریں، اگر میری یہ بات غلط ہو تو آپ کو پتہ لگے۔ زیادہ تر اگر فوج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اور یا پاکستان کے خلاف کوئی آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان کو نقصان دینے کے لیے یہ بندہ جو ہے یہ بہت زیادہ حدود پار کر چکا ہے، جب بھی میں کھولتا ہوں تو وہ پی ایم ایل این کا بندہ ہوتا ہے، منظور پشتین کا بندہ ہوتا ہے، یہ کچھ ایسی پارٹیاں ہیں۔ باقی جے یو آئی ایف کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ یعنی حدود تو کیا میں کہتا ہوں کہ وہ حدود کے آخری حدود سے بھی اگر آپ دوبارہ شروع ہو جائیں اور دوبارہ جو ہے پھر سٹارٹ لے لیں تو تب بھی وہاں سے بھی جو ہے انہوں نے حدود کراس کیے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ نادانی کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ قصدن نہیں کرتے، قصدن بھی اس میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے عمران خان کی نفرت میں بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، یعنی اپنی مذہب کو بھی وہ بھول جاتے ہیں کہ جس مذہب سے میرا تعلق ہے اس میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ بعض عمران خان کے سپورٹر بھی یہ کام کر لیتے ہیں کہ وہ جیسے فضل الرحمان صاحب کے چہرے کے ساتھ یہ چیز لگانا، ان کا چہرہ مسخ کر کے کچھ اور لگانا، اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن کم از کم احترام اپنی جگہ پہ ہوتا ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے فضل الرحمان صاحب سے تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے میں ہوں، مجھے بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن اخلاقاً جو ہے وہ ان کا کوئی ایسی پوسٹ کرنا جو ہے یہ اخلاقاً جرم ہے۔ بہرحال پاکستان کے جو جتنے بھی ملک دشمن عناصر ہیں انہوں نے اس چیز میں بہت زیادہ بڑھاوا دیا،
پھر میں نے اب جیسے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان سے نفرت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی فوج سے نفرت کرنے لگے، اور فوج سے ان دونوں سے نفرت کرنے والے جو ہیں وہ سب یکجا ہو جاتے ہیں، اور وہ اس چیز کو کچھ زیادہ ہی تیزی سے آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر فرض کریں عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنا ہے تو وہ بلوچستان میں وہ کور کمانڈر رہ چکے ہیں، اور بڑے ٹف ٹائم میں رہے ہیں، جب انڈیا سے بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، بہت زیادہ وہاں سے یعنی نقل و حرکت ہو رہی تھی۔ اس وقت جو ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے بڑی زبردست خدمات دی ہیں، وہ بڑی زبردست کریڈیبلٹی تھی ان کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر رہ چکے ہیں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بہترین انہوں نے ایک ٹرین چلایا ڈیفنس کے لیے، پاکستان کی ڈیفنس کے لیے، افواج پاکستان کے ڈیفنس کے لیے، اور ایک اچھا رخ دکھایا ہے پاکستان کا جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے۔ بہت بڑے بڑے آپریشنز میں انہوں نے حصہ لیا تھا، یعنی بڑے زبردست قسم کے آپریشنز تھے جو بہت اہم تھے پاکستان کے لیے۔ یہ FATF سے نکالنے کے لیے جو اہم آپریشن تھے انہوں نے حصہ لیا تھا۔ یہ جنرل مشرف کے بہت قریب رہے ہیں، اور تو تجربہ ان کا بہت زیادہ تھا، تجربہ کار ہیں۔ ابھی جتنی بھی سی پیک میں ڈیمز بن رہے ہیں تو ان کی یعنی 80% کریڈٹ آپ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیم بنانا صرف ڈیم کی زمین لینی نہیں ہوتی، وہاں پہ جیسے کالا باغ ڈیم یہاں پہ بنا ہوا ہے، اور ہمارے MP صاحبان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بن گیا تو KPK سارا اس کالا باغ ڈیم میں ڈوب جائے گا۔ تو یہ لوگوں کو ایک سائیکولوجیکلی انہوں نے ڈرایا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو یعنی منانا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کو ایک پلیٹ فارم پلانا، یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی ایک کریڈیبلٹی ہے، ان کی ایک زبردست قسم کی ایک عملی تھی جو وہ کر چکے تھے۔ بہرحال میری گزارش یہ ہوگی کہ جو لوگ فیس بک پہ، جو ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ جتنی بھی فوج کے خلاف اگر بات کرتے ہیں، آپ کے لیے بہترین موقع ہے اس وقت عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف آپ سپریم کورٹ جائیں، وہاں پہ چیلنج کریں۔ مریم صاحبہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دی جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا، جب وہ سٹیٹمنٹ کو اس طرح ہے کہ ایک آدمی کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے سی پی ایک متاثر نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ ان بھی نہیں کہہ سکتا۔ مجھے حیرت ہوتی ان لوگوں پہ کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اپنی فوج کو کمزور کرنا، اور پھر جو ہے یہ خود تو لندن چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، یہاں کی غریب عوام کو جو ہے وہ انہی چیزوں میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ پھر بھگتتے ہیں، جیسے عراق ہو گیا، ایران ہو گیا، شام ہو گیا، لیبیا ہو گیا، وہ والا حساب یہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی سیاستدان ہوتے ہیں جو لیبیا کا حساب کر دیتے ہیں۔ بہرحال اسے کہا ہے کہ ایک ہی آدمی کی کریڈیبلٹی پہ کی وجہ سے سی پیک متاثر نہیں ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ مریم صاحبہ بہترین موقع ہے آپ کے لیے، اپنے پاپا کو بچانے سے پہلے جو ہے آپ عاصم سلیم باجوہ کے صاحب کے خلاف سپریم کورٹ جائیں، اور وہاں پہ آپ اس چیز کو چیلنج کریں، اور بہترین موقع ہے آپ کو ان کو زیر کرنے کے لیے، ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہے وہ بار بار ہر چینل پہ یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے سوشل میڈیا پہ یہ بات آئی ہے تو مجھے پلیٹ فارم بتائیں کہ میں وہاں پہ جا کے اپنی صفائی دوں۔ تو ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ آئے ہیں تو عدالت تو کوئی گیا نہیں ہے، اور عدالت کیوں نہیں جاتے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیوں نہیں جاتے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بہت بہت شکریہ، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔